ڈاکٹر صاحب، یہ جو پاکستان میں توانائی کا بحران ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بحران جو ہے یہ بنیادی طور پہ پچھلے 30 سالوں کے دوران منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ 80s کے بعد ہم نے ایسے پروجیکٹس جن کی ملک کو ضرورت تھی اور جو ملک کے لیے مفید تھے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو یہ بحران ڈاکٹر صاحب، یہ جو توانائی کا بحران ہے یہ کتنا سنگین ہے اس وقت؟ بحران کی سنگینی کا اندازہ تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی اپنی اسٹیٹسٹکس کے مطابق صرف انڈسٹریل سیکٹر کو سالانہ 220 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل امپلیکیشنز ہیں اس کی وہ بہت زیادہ ہیں، جن پہ کہ بدقسمتی سے توجہ نہیں دی جا رہی۔ اب یہ جو لوگ مثال کے طور پہ انڈسٹری سے بے روزگار ہوئے ہیں، اب ان لوگوں کے لیے اپنی معاشی حالت کو جاری رکھنے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ وقت میں تبدیلی یا ہفتے میں 2 چھٹیوں کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ٹرینڈز بہت کامن ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، وقت کی تبدیلی، اور اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ آن آف پچھلے کچھ سالوں سے چلتا رہا ہے، لیکن ہمارے سامنے ابھی تک کچھ ایسی اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا نہیں سامنے آ سکا کہ اس چیز نے کتنے میگا واٹ کی، کتنے 100 میگا واٹ کی یا کتنے 1000 میگا واٹ کی سیونگ کی ہے۔ ایسی فگرز ابھی تک اویلیبل نہیں ہیں، اس لیے اس کے متعلق ابھی ایک کنفیوژن ہے۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب، یہ جو توانائی کا بحران ہے، اس کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہے؟ مستقل طور پہ قابو پانے کے لیے ہمیں اپنے جو مقامی ذرائع ہیں، جس کے اندر ہائیڈرو پاور ہے، جس کے اندر کول ہے، جس کے اندر رینیویبل انرجی ہے، ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام ہے بھی نہیں۔ ایک میجر ہائیڈرو پروجیکٹ پہ اس وقت کام چل رہا ہے، کچھ اور پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت پائپ لائن میں ہیں، اسی طرح تھرکول پروجیکٹس پہ اس وقت کام چل رہا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان جو اچھے منصوبے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر کنٹینیوٹی جو ہے وہ لائی جائے۔ تو پاکستان میں ایک سستی اور بلا تعطل توانائی کی فراہمی کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ کیا مقامی سطح پر یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو کیسے؟ جی، اس سلسلے میں پاکستان کو اپنے مقامی وسائل پہ انحصار کرنا پڑے گا، انڈیجنس ریسورسز کی طرف جانا پڑے گا، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں اپنے ذرائع موجود ہیں۔ ہمارے پاس پانی سے بجلی بنانے کے لیے کثیر تعداد میں ہمارے پاس مواقع ہیں۔ کوئلہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس نیچرل ریسورس ہے کہ جس سے ہم بہت بڑی تعداد میں اور بہت لمبے عرصے کے لیے بجلی بنا سکتے ہیں۔ یہ 2 ایسے ذرائع ہیں، ہائیڈرو پاور اور کول، کہ جس پہ ہمیں اپنا بیس لوڈ جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہیے۔ کیا موجودہ حکومت آپ کے خیال میں کوئی لاہ عمل رکھتی ہے؟ ابھی تک پچھلے 2.5 سال میں جو اسٹریٹجیز سامنے آئی ہیں ان کے ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ سامنے نہیں آ سکے۔ پچھلے کچھ عرصے کے دوران رینٹل پاور پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی، جس سے پھر بیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا منصوبہ ابھی تک جو ہے وہ بجلی کے حوالے سے سامنے نہیں آ سکا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے اور ایران سے گیس اور بجلی جو ہے
امپورٹ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، تو یہ جو ہے کتنا سود مند ہوگا؟ ایران کے ساتھ تو پچھلے کئی سالوں سے بات چیت چل رہی تھی، جس کے ابھی پچھلے سال اس میں خاصی ڈیولپمنٹس بھی سامنے آئی ہیں. اسی طرح باقی ممالک سے ایک زمانے میں قطر کے ساتھ پائپ لائن کا پروجیکٹ جو ہے وہ زیر غور تھا. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جن کا آپ نے ذکر کیا، ان سے گیس پائپ لائن کا، ان سے بجلی لینے کے بھی منصوبے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہے ہیں. لیکن ان کی ابھی ایران والے منصوبے پہ تو کچھ کام ہو بھی چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ منصوبے ہیں اس والے سے ابھی تک شاید ابتدائی خاکہ ہی ذہن میں ہے. اس سے آگے کوئی ٹینجیبل ہوم ورک جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے، اگر اس مسئلے پر قابو نہیں پایا گیا تو پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے کتنا سنگین مسئلہ بن سکتا ہے؟ یہ بحران جو ہے یہ پاکستان کے اندر انٹرنل انریسٹ، سوشل انریسٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. جیسا کہ پچھلے تین چار سالوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ جو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف مظاہروں میں شدت آتی چلی آ رہی ہے. نقصانات اس کے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ جو سوشل انریسٹ ہے، سب سے پہلے اسے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے، نیشنل ساورنٹی کے لیے، ہماری ہیومن سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا.